کی ارشاد ہے قیامت کے دن اللہ پاک کسی سے نہ ان کا مال قبول فرمائیں گے نہ ان کی اولاد. اس طرح قرآن مجید کے ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے جو راستہ بتایا تھا اس راستے کی الٹ کرے، اللہ نے جو احکامات بتائے تھے اس احکامات سے ہٹ کر زندگی گزاری. جب یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے اس وقت تو حقیقت والی آنکھیں کھل جائیں گے، غفلت والی آنکھیں کھل جائیں گی. اس وقت پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ کے نبیوں نے جو فرمایا تھا وہ حق اور سچ تھا. خاص کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا آج ہم کھل کر کے کھلی آنکھوں سے ان حقیقتوں کو دیکھ رہے ہیں، جہنم کو بھی محسوس کر رہے ہیں اور اس کے جتنے بھی عذاب ہے وہ سب ہمیں محسوس ہو رہا ہے. اس وقت ہر انسان یہ کہے گا کہ اگر یہ پوری دنیا اللہ ہمیں دے دے، بلکہ اتنی اور بھی ڈبل کر کے یہ دنیا دے دے، اور ہم یہ سب اللہ کی حضور پیش کر کے اللہ کے عذاب سے ہمیں نجات ملے، تو بھی سودا مہنگا نہیں بلکہ سستا ہوگا. یعنی اس وقت اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے اگر وہ پوری دنیا کا مالک بلکہ ڈبل دنیا کا مالک بنے اور عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کے سب اللہ کے حضور پیش کرے، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی جہنم سے آزادی نہیں ملے گی. اللہ فرمائیں گے دنیا میں اگر اس سے کم چیز میری رضا کے لیے میری راہ میں دیتے تو بہت بڑی بات ہوتی. آج جہنم کی آگ تجھ پہ آسان ہوتا، یعنی بالکل ٹھنڈا ہوتا، آج تو جنت اور جنت کی نعمتوں کے مالک ہوتے. لیکن یہ سودا دنیا کا ہے، آخرت کا نہیں. میرے محترم دوستو، اللہ نے جو ٹوک انداز میں فرمایا یوم لا ینفع مال، اس وقت اگر انسان کے پاس مال ہو، زمینیں ہو، وہ بھی اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا. اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، نفع نہیں دے گا. ولا بنون، نہ اولاد. جیسے کہ ایک بدبخت نے کہا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مدثر کی علیہ کے ساتھ آ کر کہ جہنم پہ 17 فرشتے مقرر ہیں جن کا بڑا امیر، رئیس یا چیئرمین سمجھ لیجیے حضرت، جس کو داروغہ جہنم کہتے ہیں، مالک. یہ مالک ان کا بڑا ہے، امیر ہے. باقی 16 فرشتے اس کے ماتحت ہیں. ٹوٹل ملا کر 17 فرشتے اللہ پاک سورہ مدثر میں فرماتے ہیں کہ دوزخ کے نظام پہ مقرر ہے. تو اس بدبخت نے کیا کہا تھا ولید ابن ولید نے، جس کے لیے اللہ پاک نے سورۃ نون والقلم میں تذکرہ کر کے اس کی بد خصلتوں کا ذکر فرمایا. یہ کہتا ہے میرے تو 19 بیٹے ہیں، میرے تو 19 بیٹے ہیں
اس وقت 17 فرشتوں سے نمٹنا آسان ہوگا. میرے 19 بیٹے ہیں اور وہ 17 فرشتے، ایک ایک فرشتے کے لیے میرا ایک بیٹا کافی ہو جائے گا. باقی 2 وہ دیکھیں گے جہاں کمزوری ہوگی وہاں اس کے کام آ جائیں گے. ان کو علم نہیں کہ ایک فرشتے کی طاقت کیا ہے، ایک فرشتے کی قوت کیا ہے. کہ جب اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل جا کر قوم صدوق لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے 5 بستیاں تھیں اور ان کا مین جو مرکزی شہر تھا وہ صدوق تھا. اس کو الٹ دو ان لوگوں پہ. تو ایک اکیلے جبرائیل نے یہ 5 کی 5 بستیوں کو زمین سے کاٹ کر اپنے کندھے پہ رکھ کر آسمانوں کے قریب لے جا کر پٹک کر زمین پر مار دیا. یعنی صرف کندھے پر ان 5 شہروں کو رکھا ایک اکیلے جبرائیل علیہ السلام نے، اور اتنی شدت سے زمین پر مارا کہ وہ زمین کے اندر زمین کا وہ حصہ اس قدر دھنس گیا کہ پانی نکلا. اور آج بھی اردن کے شرقی علاقے میں بحر میت یا بحر دودھ کے نام سے وہ علاقہ موجود ہے. عام سمندر میں تقریباً 3 سے 5% تک نمک ہے، لیکن اس ٹکڑے میں جو سمندر میں کسی سمندر سے بھی اس کا رابطہ نہیں، صرف ایک دریائے اردن، وہ بھی تقریباً بارش کے ساتھ اس دریا کا تعلق ہے. بارش کے دوران کچھ پانی آ جائے تو بحر میت یا بحر دودھ کی طرف آتا ہے. باقی کوئی دریا اس سمندر کی ٹکڑے کی طرف راستہ نہیں ہے. اور جتنی بھی سمندر ہے، اوقیانوس، بحیر عرب وغیرہ ذالک، کسی سمندر سے بھی اس ٹکڑے کا تعلق نہیں. یہ الگ تلگ ایک ٹکڑا ہے جو جھیل کی مانند سمندر کا منظر پیش کر رہا ہے. جھیل اس وقت سے جبرائیل علیہ السلام نے جو زمین پر مار دیا تھا، آج تک زمین کے یہ حصہ ابھر نہ سکا. آج بھی وہاں پانی ہے. تقریباً عام سمندر میں 3 سے 5% تک نمک ہے، اس حصے میں 23 سے 25% تک نمک ہے. اور زمین کا یہ حصہ جو ہے پانی کا، یہ کسی کو ڈوبنے بھی نہیں دیتا. انسان اس میں چلے تو اوپر رہتا ہے. اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. جس طرح قوم صالح کی وہ بستیاں ہیں یا جن جن علاقوں میں اللہ کے عذاب آئے، عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. لیکن مسلمان آج جب ان علاقوں میں جاتے ہیں تو سیر اور سیاحت کے غرض سے جاتے ہیں، کوئی عبرت نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن، جیسے ان کفار نے کہا تھا کہ ہمارے جو جوان بیٹے ہیں ہم فرشتوں سے اس دن نمٹ لیں گے، اللہ کے عذاب سے نمٹ لیں گے. اللہ نے دو ٹوک انداز میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ اس دن مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. بھول جائے اس بات. ہاں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس دل سالم لے کر آئے، قلب سلیم لے کر آئے، قلب منیب لے کر آئے. یہ سب الفاظ قرآن کے. اور قلب سلیم اور قلب منیب یہ اس دل کو کہا جاتا ہے جو داغ سے پاک، داغدار نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں جو بے داغ دل لے کر میرے پاس آئے، میں اس دل کو قبول کر کے جہنم کے عذاب سے نجات دوں. آپ پیڑھی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، سودا لیتے ہیں، پل لیتے ہیں، جو نظر آیا ڈال دیتے ہیں یا چن چن کر اٹھاتے ہیں؟ چن چن کر اٹھاتے ہیں. یہ تو آپ کا حق ہے. جب قیمت ان کی مرضی کا دو گے تو پل بھی اپنی مرضی کا لو گے. ایسا تو نہیں ہے کہ قیمت ان کی مرضی کا
پل بھی ان کی مرضی کا کیا کہتے ریڑے والا ویا بستائی بسو قیمت چرا کے واقع لیکن ٹولون بزت کار ملرا ادی چکار ولری خدای دی دیتے ہدایت ورکی اگر جو طرف تے یہ چی بیکار چیزوں حیوان بھی منخوری قرار آغل رواقستا و تیری تبواج لدی خدا حال دی پر دنیا کے خدا کار وہ سی لیکن باخرت کسو کسپل داغدار داغوٹ ڈک زڑی پداوان دیتے جنت نسی اخستی اللہ ہوئی ترسو چی دا سی زڑو ما تراولی چی دا ہر قسم داغو سے صفائی زب قبول کم پبندے کی بجنت داغدار آپ کو داغدار پل پسند نہیں آپ کو داغدار فروٹ پسند نہیں اللہ کو بھی داغدار دل پسند اللہ فرماتے ہیں صاف دل لے کر آؤ سلیم منیب سالم دل لے کر آؤ داغوں سے پاک یہ کون سا دل ہے سنیے ذرا تفسیر میں نہیں جاؤں گا کی کمی بھی ہے خواجہ ضیاء الدین بخشی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں انہوں نے 21 باتیں ذکر کیے ہیں کہ یہ 21 باتیں دنیا کے وہ ہیں جس سے دل داغدار ہوتا ہے اور جواب میں بھی 21 باتیں ذکر فرمائے یہ 21 باتیں وہ ہیں جس سے دل قلب منیب اور قلب سلیم بن جاتا ہے من جملہ ان 21 باتوں میں جس سے دل کو داغ لگ جاتا ہے ایک بغض ہے حسد ہے کینہ ہے لگائی بجائی ہے اور کسی سے نفرت ہے لالچ ہے حرص ہے یہ وہ تمام دنیا کے داغے ہیں اگر ان میں سے ایک داغ بھی دل کو لگ جائے اللہ قبول نہیں فرمائے اب بات سمجھ میں آ گئی دل کو ان داغوں سے پاک رکھنا ہوگا اس کو لالچ سے پاک رکھنا ہوگا اس کو حسد سے پاک رکھنا ہوگا اس کو بغض سے پاک رکھنا ہوگا اس کو کینے سے پاک رکھنا ہوگا تب جا کر یہ دل سلیم بنے گا دل منیب بنے گا اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف لانا پڑے گا اس میں محبت کی جذبات لانے پڑیں گے اس میں ہمدردی ہوگی خیر خواہی ہوگا اللہ کے بندوں سے محبتیں ہوں گے پھر یہ دل سلیم بنے گا قلب منیب بنے گا اس لیے اللہ والوں کی جو محنت کا میدان ہے وہ دل اللہ والے دل پر محنت کرتے ہیں اور فرمایا اگر اس دل پر محنت نہ ہو اس کی مثال زمین کی ہے زمین پر محنت نہ ہو تو زمین کا وہ حصہ بنجر بن جائے گا وہ کاٹ کے قابل نہیں ہوگا اس کو نرم رکھیے تخم ڈال دیجیے وقت پر اس کو کاٹ اور پانی دیجیے تب جا کر زمین کا یہ حصہ پھل لائے گا گلے لائیں گے اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو زمین کا یہ ٹکڑا بنجر بن جائے گا اسی طرح یہ دل ہے اگر دل پہ محنت نہیں ہوگی میرے محترم دوستو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پھر یہ دل بنجر بن جائے گا پھر یہ دل بنجر بن جائے گا یہاں سے کسی خیر کی امید نہیں نیکی کی امید اس لیے حضرت فرماتے ہیں بے شک انسان کے جسد میں بدن میں ایک ٹکڑا ہے اذا صلح الجسد کلو جب وہ صحیح ہو پورا بدن صحیح رہتا اعمال صحیح نکلتے ہیں بدن سے فیصلے صحیح آتے ہیں پھر یہ بدن صحیح کام کرتا ہے اور فرمایا اذا فسدت الجسد کلو اگر اس کے اندر بگاڑ آ جائے فرمایا پھر اعمال بھی بگڑے ہوئے آئیں گے بدن سے پھر اس کے اعمال نہ اعمال بنیں گے نہ اس کی بدن کے اعضاء بنیں گے بس ایک ایسی زمین کی طرح ہو جائے گی جیسے بن جائے فرمایا الا وہی القلب یہ خون
گوشت کا جو لوتڑا ہے یہ دل ہے، دل ہے، دل یہ محنت کرتا ہے۔ اگر دل کی جذبات صحیح ہو جائے فیصلے صحیح ہوں گے، دل کی جذبات بگڑ جائے فیصلے غلط آئے۔ اس نے فرمایا اس دل کو غفلت سے بچاؤ، اس دل کو بنجر ہونے سے بچاؤ، اس کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھو۔ جو ہم مراقبہ کراتے مجلس ذکر، مقصد یہ ہے کہ دل پر محنت، دل پر کوشش ہو، یہ بنجر نہ بنے، اللہ کے ذکر سے آباد رہے، یہ تر و تازہ رہے گا، یہ قلب سلیم، قلب منیب بنے۔ اور دل کب سخت ہوتا ہے؟ غفلت بری زندگی گزار، نماز کی پرواہ نہیں ہے، اعمال کی پرواہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی ذکر کی پرواہ نہیں ہے، پھر یہ دل سخت ہو گیا۔ جیسے یہودیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک وہی، یہ پھر ان یہودیوں کے دل اس قدر سخت ہو گئے جیسے پتھر کے دل، وہی کالحجارہ جیسے پتھر، بلکہ آگے فرمایا بلکہ پتھر سے بھی سخت۔ بعض پتھر ایسے ہیں اس کے بیچ میں سے پانی نکل آتا ہے، دیکھا ہے پہاڑی علاقوں میں یہ نظارے۔ اگر آپ پہاڑی علاقوں کی طرف گئے ہیں، سرسبز علاقے، یقین کیجیے، یقین کیجیے۔ ایک دفعہ ہم سوات کے ساتھی تھے، مانو جبل کا ایک علاقہ ہے، وہاں جانا ہوا، تقریباً 4 انچ کے پیڑ پہاڑ کے پتھر کے بیچ میں لگے ہیں۔ وہاں کے مقامی لوگ ساتھ تھے، اتنا ٹھنڈا پانی تھا، جولائی کا مہینہ تھا، میں نے صرف منہ دھویا کب کبھی تاریخ ہو، ہاتھ نہیں دھو سکتا تھا، وجہ یہ کہ اتنا ٹھنڈا پانی جون جولائی کے مہینے میں نے وہاں کے کچھ ساتھی تھے، ان سے پوچھا یہ پانی کب سے آ رہا ہے اس پتھر کے بیچ میں، پتھر کے پہاڑ کے بیچ میں؟ کہتے ہیں ہمارے دادا بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے پر دادوں کے بھی علم نہیں ہے، پتہ نہیں یہ پانی کب سے آ رہا ہے۔ ہمارے ٹیوب ویل اتنا پانی نہیں پھینکتا جتنا وہ پتھر سے پانی نکل کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں بعض پتھر ایسے ہیں جن کے بیچ میں سے پانی نکل آتا ہے، بعض پتھر پہاڑ کے اوپر، بسا اوقات وہاں سے یہ نظارہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی کبھی بڑے بڑے پتھر پہاڑ کے اوپر سے نیچے لڑک کر آ جاتے ہیں، کبھی مین روڈ پر کسی گاڑی پر آ جائے، گاڑی کو تباہ کر دیتے، انسانوں پر آ جائے ان کو ختم کر دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ اس پتھر کا بوجھ برداشت نہیں کر سکا، پتھر بھاری تھا، پہاڑ اس پتھر کا بوجھ برداشت نہیں کر سکا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، انما یہبط من خشیۃ اللہ، یہ پتھر اوپر سے لڑک کر نیچے جو آیا ہے اللہ کے خوف سے، یعنی پتھر میں بھی اتنا اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ بھی کام جائے، لیکن انسان کا دل اس سے بھی سخت ہوتا ہے، کسی مرحلے پر بھی اس میں خوف خدا نہیں آتا۔ اسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اسی معاشرے کے انسانوں کو ذرا دیکھے جو بگڑے ہوئے انسان ہیں، کیا معصوم بچوں سے ریپ کرنے والے، معصوم بچوں سے کیا حرکتیں ہیں جو ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم یہ انسانیت باعث عار بن جائے کہ یہ انسان ہے یار، آئے دن کیا کیا سنتے ہیں، یہ بھی تو دل رکھتے ہیں، یہ دل اس لائق ہے کہ ہم کہاں کہیں ان کا دل ٹھیک ہے، ایسا بگڑا ہوا دل پتھر سے بھی سخت کہ کسی انسان پہ اس کو ترس نہیں آتا، بچیوں پر ترس نہیں آتا، یہ بھی انسان، یہ باعث نن، باعث عار، ان کا اللہ ذکر کرتا۔ اور فرمایا دل اندھا کب بنتا ہے؟ جب انسان غفلت میں پڑتا، غافل، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، صحبت میں بیٹھنا اس کو اچھا نہیں لگتا، اللہ کی باتیں سننے اس کو گوارا نہیں۔ غیبت کا مجلس ہوگا تو سب سے بڑھ چڑھ کر یہ بولے،
کسی کے ہنسی مذاق کا مجلس ہوگا سب سے بڑھ چڑھ کر یہ بولے گا، لیکن اللہ کی دین کی مجلس میں بیٹھے گا تو کروٹیں بدلے گا کہ کب ختم ہو اللہ کی یہ بات۔ والدین کی نصیحت ان کو زہر لگتا، بڑے سے بڑا گناہ کی بھی پرواہ نہیں ہے، کرتے ہیں خوف خدا دل میں نہیں۔ یہ کب یہ دل اندھے پن سے نکلے گا؟ توبہ کرے، انسان اللہ کے سامنے رجوع کرے، توبہ کرے، یقیناً وہ دل پر پاک صاف ہوگا۔ اللہ نے وہی کہ ابراہیم کبھی کبھی اپنے دل کو بھی دھو لیا کر صاف کر دیا کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ کس پانی سے؟ زمزم کے پانی سے، کسی چشمے کے پانی سے، کنویں کے پانی سے یا نہر کے پانی سے؟ کس سے دھو لیا کروں دل کو؟ اللہ نے فرمایا نہیں ابراہیم، ان پانیوں سے دل نہیں دھلے گا۔ یا اللہ پھر کس سے؟ فرمایا کبھی 2 قطرے آنکھوں سے آنسو نکال کر اس دل پر بہا دے، ایسا ہو جائے گا آئینے کی طرح صاف۔ خوف خدا سے رو، 1-2 قطرے آنسو اگر آنکھ سے نکل جائے میرے محترم دوستو، اللہ فرماتے ہیں اس سے دل دھل جاتا۔ انسان ذرا اللہ کے خوف سے آنکھیں اس کے نم ہو جائے، پھر اپنے دل کو ٹٹولے، ایسا لگے گا جیسے آئینے کی طرح میرا دل صاف۔ اس لیے میرے محترم اس دل کی طرف توجہ دی، دل میں ہم جو نقش اللہ کا ڈال دیتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دل صحیح راستے پر آ کر بنجر نہ بنے، یہ قلب منیب اور قلب سلیم بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ محنت کریں گے، اللہ پاک یقیناً اس کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ان باتوں کے عمل کی توفیق تمام حضرات مل کر ایک ساتھ سب سے درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔